شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین کرام، اس وقت موجود ہیں ہم لوگ صافی صفا الیمانی۔ یہ مقام بڑا عظیم مقام ہے جن کا نام اسیب یمانی ہے۔ آج ہم اس زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ یقیناً جہاں پر کافی مقامات ہیں، اس چھوٹی سی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مقامات کی اور بہت سارے فضیلتوں کی یہ جگہ حامل ہے۔ صافی صفا الیمانی کے نام سے جگہ معروف ہے جو صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیک سائڈ میں ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ جالی جو یہاں پر لگی ہوئی ہے، یہ مقام مولا کائنات علیہ السلام ہے، جس کو مقام امام علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا اپنے دور خلافت میں کوفہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ آتے اور اس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور یہاں سے پھر اپنے اصحاب کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر امام یہاں پر آتے اور یہاں پر بیٹھ کر علم و حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اب یہ پیشن گوئی ہے، اب یہ معاملات ہیں۔ تو بعض لوگ جو بابصیرت ہوتے تھے ان کو باتیں ہضم ہو جاتی تھی، اور جن کو بابصیرت نہیں ہوتے ان کو باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی کہ علی تو جو ہے غیب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی جگہ پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ سے مناجات کی۔ جس جگہ پر آپ یہ مقام دیکھ رہے ہیں، نبی اللہ موسیٰ اللہ سے اسی جگہ پر مناجات کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے۔ تو مولا فخر موسیٰ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر علم و حکمت اور اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور جب امام بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے کرتے امام نے کہا کہ 3 دن بعد فلاں وقت سورج اتنے وقت ہوگا، غروب ہونے سے پہلے ایک اونٹ پر جنازہ رکھا ہوا ہوگا اور اس اونٹ کی مہار کو 2 شخص پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا حلیہ ایسا ہوگا اور وہ اس جہت سے یہاں پر آئیں گے اور وہ مجھ سے آ کر یہ سوال کریں گے۔ تو جب امام نے 3 دن پہلے یہ بات بیان کی تو جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے بڑے شستر مزاج کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ سن رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی آنکھیں اور کان کھڑے ہوئے کہ امام 3 دن پہلے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کا رنگ ایسا ہوگا، ان کا لباس ایسا ہوگا، وہ آ کے یہ سوال کریں گے اور فلاں وقت یہاں پر آئیں گے اور اونٹ پر جنازہ رکھا ہوا ہوگا۔ تو جب یہ بیان کیا تو لوگ ہلبلی مچی کہ علی نے یہ بیان دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب وہی وقت ہوا، مولا بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے جو نشانیاں بیان کی تھی، مولا نے جو کلام کیا تھا، اسی بہو جو صادق الامین ہو، جس کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہو، جو صادق و امین کا وسیع ہو، تو لہٰذا اس کا کلام بھی صادق ہوگا، اس کا وجود بھی صادق ہوگا، اس کی زبان بھی صادق ہوگی۔ تو جو علم و حکمت کا سر چشمہ ہو، جب اس نے بات کہہ دی نہ بھی ہوگی پھر بھی ہو جائے گی۔ عظمت اہل بیت پر باز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے کہ یہ اس رسول کا وسیع ہے کہ جب اس نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مانو گے؟ کہا مان لیں گے چاہے لشکر ہو نہ کیوں، کہا کہ آپ صادق ہیں۔ مکے کے تمام لوگ مانتے تھے تو اس کا وسیع کی بھی عالم یہی ہوگا نا۔ تو جب اس کا رسول ایسا ہے تو اس کا وسیع بھی ویسا ہونا چاہیے، اس لیے علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو مولا کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی اسی نشانیوں کے ساتھ جنازہ آیا، چمنی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آنے کے بعد جو علی نے بیان کیا تھا ویسے آ کر سوال کیا۔ ہمارے باپ جو ہے یہ ویسے قرنی کے شاگردوں میں سے ہے اور اللہ نے ان کو بشارت دی ہے، رسول نے ان کو بشارت دی تھی کہ تمہیں ایسی جگہ پر دفن کیا جائے گا، اور انہوں نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہمیں یہاں شہر کوفہ منطقہ غری میں جا کر دفن کر دو۔ تو امام نے کہا وصیت کی ہے، اور کیا بیان کیا کہ ہمارے والد نے بیان کیا تھا کہ مجھے اس جگہ پر لے جا کر دفن کرنا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی شخص وہاں پر دفن ہوگا تو اس کو حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میری خواہش یہ ہے، میری وصیت یہ ہے، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پر دفن کرے۔ تو کہا ٹھیک کہا تمہارے باپ نے، میرے بھائی رسول خدا نے یہی پیشن گوئی کی ہے، یہی ان کا ارشاد ہے، ان کا قول یہی ہے، انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا نہج البلاغہ، علم و بلاغت حکمت سے بھری ہوئی کتاب کا مالک، وہ علم لدنی کا مالک خطیب منبر سلونی نے لب امامت پر مسکراہٹ آنے کے بعد کہا تمہیں پتہ ہے یہ شفاعت، یہ بخشش، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کیوں داخل ہوں گے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔
کہ یاد رکھو یہ سب کے سب میری وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے بھی اسی زمین پر دفن کیا جائے گا، مجھے بھی یہیں پر دفن کیا جائے گا، اور جو میرے جوار میں دفن ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قسم النار والجنہ کے برابر میں ہو اس کو جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ جو مالک کے جنت کے پاس میں رہ رہا ہو نہیں سکتا کہ اس کو جنت نہ دی جائے۔ تو امام نے ضمانت دی کہ جو بھی خلوص اور کردار کے ساتھ ہمارے سائے میں آ جائے گا، جہاں پر جنت میں ہمارا مقام ہوگا، ہمارا چاہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہیں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے قبر ہے ان کی، حسیب یمانی، صافی صفا یمانی کے نام سے معروف ہے، اور یہاں پر ان کو صحابی کو دفن کیا گیا ہے۔ وہ اس سے قرنی کے شاگردوں میں سے ہے، رسول کے صحابیوں میں سے ہے، مولا کائنات کے عظیم شیعہ صحابی میں سے ہے، اور سامنے اسی زمانے کا کنواں ہے، وہ بیر صافی صفا سامنے آپ دیکھیں شیشہ لگا ہوا ہے، اسی زمانے کا کہتے ہیں کنواں بھی آج بھی اس میں پانی موجود ہے، اسی زمانے کا۔ سب سے بڑی بات یہ آپ سب زیارت کے لیے آ رہے ہیں، بس ایک واقعہ ہے جو اس جگہ سے منسوب ہے، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت آپ کے چہروں سے خستگی ظاہر ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو کیا ہے کس جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ صافی صفا، یہ وہ جگہ ہے، ہم لوگ زیارتوں پہ آ رہے ہیں نا، بڑی مشقتوں کا سامنا کر رہے ہیں، ابھی جہاز سے بیٹھے، گاڑیوں سے، کچھ پیدل، کچھ کھانے پینے کے انتظامات۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے کہ جہاں پر کوئی قبر کا نام و نشان سب کو پتہ نہیں تھا، یہ سبیلیں، یہ موقیب اور یہ حسینیہ، یہ ساری چیز دور کی بات ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام قبر کب ظاہر ہوئی؟ میں نے تقریر میں صبح بیان کیا تھا، امام مولا کائنات کی قبر کب ظاہر ہوئی ہے؟ کب ظاہر ہوئی؟ 135 ہجری، چھٹے امام کے زمانے میں، صادق آل محمد کے۔ امام زین العابدین اپنی زندگی میں زیاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا، کیوں؟ بھائی امام ہیں وہ، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کون دفن ہے، تو امام زین العابدین آ رہے اپنے جد کی ذات کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین جب آتے تھے تو اپنی سواری یہاں پر باندھتے تھے، یہ سامنے مقام ہے آگے، مقام زین العابدین علیہ السلام، تو وہاں پر اپنی سواری کو روکتے، گھوڑے پر آتے تھے اور وہاں پر آ کے اور پھر امام آ کر بھرپور سوتے تھے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، امام زین العابدین کی سوانح حیات آپ لوگ سنتے ہیں خطبہ ذاکرین سے، امام کا روٹین کیا مدینے میں؟ ہر وقت عبادت، کبھی مصلی پر ہیں، کبھی رکوع پر ہیں، کبھی قیام ہے، کبھی سجود ہے، کوئی بھی لمحہ امام کا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ یہی ہے نا مدینہ کے پورے حالات، کبھی دعا ہے، صحیفے سجادی آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ امام کی پوری حیات آپ اٹھا کر دیکھیں، مصلی پر ہے، دعاؤں میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، لیکن جب نجف اشرف آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد سواری باندھتے بھرپور سوتے ہیں۔ غلام نے سوال کر رہے، یبن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ جب مدینے میں ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ مدینے میں ہوتے مصلی پر کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، لیکن جب آپ نجف آتے ہیں تو آپ بھرپور سوتے ہیں۔ تو لب امامت پر مسکراہٹ، امام سجاد مسکرائے اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے جد کے جوار میں سونا بھی عبادت ہے، اور مجھ علی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی فعل عبادت سے خالی نہیں ہے۔